वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू 101 का लेक्चर नंबर 1 करना है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शॉर्ट होगा और यूज़फुल होगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग लंबी लंबी वीडियोस तो वैसे ही नहीं देखते। ठीक है, तो उर्दू बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो अपना दिमाग हाजिर रख के ना थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हमें वो पूछना है ज़बान क्या है, ये कब पैदा हुई, इसकी तारीख क्या है और ये कैसे वजूद में आई। ये जो पहला चैप्टर है इसमें हमने ये सारे जवाबात हमने फाइंड करने हैं कि इसमें इससे क्या मुराद है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें 5 कुव्वतों से नवाजा है, जिनमें कुव्वत बासरा देखने की कुव्वत, सामिया सुनने की कुव्वत, लामसा छूने की कुव्वत, शामा सूंघने की कुव्वत और कुव्वत गोयाई यानी बोलने की कुव्वत। ये 5 हैं जो कि हमारे हवास खमसा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये वो हस्सियात हैं जिनके ज़रिए हम इब्लाग का काम लेते हैं और अपने पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इन्हीं के ज़रिए हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं और समझते हैं और समझ के उसका रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अच्छा, इंसानों के पास तो हवास खमसा हैं, उनके पास तो ये 5 सेंसेस हैं, लेकिन जो चरिंद परिंद हैं उनके पास अल्लाह ताला ने हरकत और सकनात जो दिए हैं और तासुरात दिए हैं वो उनसे काम लेते हैं। ठीक है, और ये सिलसिला रोज़ अव्वल से यूँ ही है, लेकिन ये हमारा बुनियादी मौजू नहीं है, क्योंकि हमने इंसानों के बारे में पढ़ना है, हमें जानवरों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक हकीकत है कि आज भी हरकत और सकनात की अहमियत इतनी ही है जितनी रोज़े अव्वल से है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग इंसानों की बात करें, लेकिन साथ साथ जो चरिंद परिंद हैं उनके भी हम मतलब देखते हैं, तो हरकत और सकनात की जो अहमियत है ना वो उतनी ही है जितनी हवा से खमसा की है। ठीक है, मसलन हमारे पास डिफरेंट कलर्स की जो हैं वो अलामात होती हैं। क्या अलामात हैं? जो सुर्ख रंग की अलामत होती है, सब्ज़ की होती है। सुर्ख मतलब मोहब्बत के लिए होता है, येलो जो होता है वो हेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, वो हमें बता रही है कि अमन जो है, फाख्ता जो है वो अमन की अलामत है। ठीक है, ये MCQ में पूछ सकते हैं कि फाख्ता किस चीज़ की अलामत है? अमन की अलामत है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, ज़बान की तारीख 5 या 7 हज़ार साल की कबल मुयस्सर नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास इसके तहरीरी नमूने मौजूद नहीं हैं, कि जो ज़बान की तारीख है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास इसकी हमारे पास बहुत थोड़ी सी हिस्ट्री है। ठीक है, और वो इस वजह से है क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटन फॉर्म में इसकी कोई जो है वो चीज़ जो है मौजूद नहीं है। देन है जी, ज़बान के अल्फाज, मतलब उर्दू में अलिफ बे होती है, इंग्लिश में ABC होती है, ये आवाज़ों के अलामात हैं। ठीक है, लेकिन बजाते खुद ये अल्फाज नहीं बल्कि आवाज़ें हैं। ये अल्फाज नहीं, आवाज़ें ABC ये आवाज़ें हैं। ठीक है, जब मुख्तलिफ आवाज़ें मिलती हैं तो अल्फाज बनते हैं। मतलब अगर किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम है ज़ेबुनिसा, तो ZAIB मतलब डिफरेंट जो है अल्फ़ाबेट मिलते हैं तो वो एक वर्ड बनता है, और इनकी एक ख़ास तरतीब होती है जिससे जुमले जन्म लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना देते हैं। इंसान पहले आवाज़ें नहीं बल्कि ज़बान, इंसान ने पहले आवाज़ें नहीं सीखी बल्कि ज़बान सीखी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इंसान ने शुरू से ही ज़बान सीख ली थी, लेकिन इस बात के सवाल के लिए हमें इंसानी तहकीक का नहीं, इल्हामी रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। मतलब अल्लाह ताला ने जो है फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान तख्लीक कर रहा हूँ, तो फ़रिश्तों ने इस्तग़फ़ार किया कि तू कैसे बनाएगा। इससे एक मरहला आगे बढ़िए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने आदम को अस्मा सिखाए, कि आदम को नाम सिखाए। अब इस वाक़े से हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि अल्लाह और फ़रिश्तों के दरमियान बातचीत हुई, या चलें यूँ समझ लें कि वो अस्मा जो आदम को सिखाए गए थे वो बहरहाल बामानी भी थे और यकीनी तौर पर अल्फाज भी थे, कि अल्लाह ताला ने जो आदम को जो भी अल्फाज सिखाए थे, जो भी अस्मा सिखाए थे, उनके कोई मायने भी थे और वो यकीनी तौर पर अल्फाज भी होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि इंसान रोज़े अव्वल से ही ज़बान पर कादिर था, कि इंसान को ज़बान पर कादिर था, शुरू से ही अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत दी थी। देन वो कह रहे हैं कि चनाचा 5 से 7 हज़ार साल की तारीख दरअसल तहरीरी ज़बान की तारीख नहीं है बल्कि बोली जाने वाली ज़बान की तारीख है, कि 7 से 5 हज़ार की जो तारीख है वो तहरीरी ज़बान नहीं है, हमारे पास सिर्फ बोलने वाली है, हमारे पास कोई भी उसका रिटन तौर पे हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। लफ्ज़ उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने लश्करी या लश्करगाह के हैं। ठीक है, ये MCQ में पूछ सकते हैं। अच्छा, देन वो कहते हैं जी, उर्दू ज़बान के मुतालिक पहला नज़रिया। अब हमने जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं 3 नज़रियात पढ़ने हैं। ठीक है, पहला नज़रिया कौन सा है जी? दक्कन में उर्दू। वो कह रहे हैं जी दक्कन में उर्दू, कुछ लोग कहते हैं जी दक्कन में आई, कुछ लोग कहते हैं पंजाब में आई, कुछ कहते हैं सिंध से आई, और जो ये डिफरेंट चीज़ें आई ना, मतलब हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। इसलिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पंजाब, सिंध और दक्कन से आने वाली लहरें दिल्ली में आकर जमा हुई तो एक नई ज़बान वजूद में आई। दक्कन में उर्दू का नज़रिया नसीरुद्दीन
ہاشمی نے پیش کیا. ان کا کہنا ہے کہ دکن میں کے ساتھ عربوں کے تعلقات فتح سندھ سے قبل برصغیر والوں سے جڑ چکے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کس کا نظریہ ہے جی؟ نصیر الدین ہاشمی کا ہے. اور یہ کس بارے میں ہے؟ دکن میں اردو کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ نصیر الدین ہاشمی نے دیا تھا. یہ MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے جسٹ میں وہ کرواؤں گی. نیکسٹ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی کسی کا بھی. ٹھیک ہے. اچھا جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں کے ملاپ سے جو ایک نئی زبان وجود میں آئی تو اردو پر فارسی یا پنجابی سے زیادہ عربی کے اثرات ہونے چاہیے تھے، کیونکہ عربی اور اردو کے تھوڑی سی مشابہت بھی زیادہ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو پر فارسی اور پنجابی کے اثرات زیادہ ہیں. اس بنیاد میں بعد میں آنے والے ناقدین نے اس نظریے کو رد کر دیا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ اردو پر فارسی اور پنجابی کے اثرات زیادہ ہیں. اب ہم لوگ فارسی زیادہ ایزیلی بول سکتے ہیں اور پنجابی تو بہت ہی آسان سے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھا جی دکن میں اردو کا نظریہ کہ دکن سے پہلے وہ آئی. ہم لوگ کہتے تھے دکن سے آئی لیکن وہ دکن والوں نے اپنا نظریہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے بعد میں ناقدین آئے انہوں نے اس کو رد کر دیا. اب دوسرا نظریہ دیکھتے ہیں جو تاریخی اعتبار سے تو تیسرا ہے، لیکن اس کا تذکرہ ہم پہلے اس لیے کر رہے ہیں کہ جنوب میں دکن واقع ہے اور جنوب مشرق میں سندھ واقع ہے. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو یہ دوسرا نظریہ ہمارے اکارڈنگ ٹھیک ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تیسرا نظریہ ہے. کیوں؟ کہ جنوب میں دکن واقع ہے اور جنوب مشرق میں سندھ واقع ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو جنوب میں دکن تھا اور جنوب مشرق میں سندھ آ گیا. اور ہم نے تین ہی دیکھے ہیں، ایک دکن میں، ایک پنجاب میں اور ایک سندھ میں. ٹھیک ہے. یہ تین نظریے ہیں. اب ہم پہلے سندھ والا پڑھیں گے دین پنجاب والا پڑھیں گے. اچھا یہ بات کی جا رہی ہے کہ دہلی کو مرکز مان کر لہذا جغرافیائی اعتبار سے اس نظریے کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو دوسرا نظریہ مان کے اس کا ذکر پہلے کر رہے ہیں. سندھ میں اردو کا نظریہ سید سلیمان ندوی نے دیا. ٹھیک ہے. اور کون سی کتاب میں دیا؟ نقوش سلیمانی میں انہوں نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا. ان کا کہنا ہے کہ محمد بن قاسم 1712 میں دیبل کی بندرگاہ پر وارد ہوئے. بعد اس نے برصغیر پر قبضہ کیا اور پھر ملتان تک فتوحات کی. محمد بن قاسم کو تو سب جانتے ہی ہوں گے، انہوں نے دیبل کی بندرگاہ پہ فتح کیا تھا. ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے برصغیر پر بھی حملہ کیا تھا اور پھر اس پہ قبضہ کر لیا تھا. محمد بن قاسم 2 سال بعد چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ آئے ہوئے بہت سے علماء کرام، تاجر، صوفیہ کرام، خاندان اور دیگر لوگوں نے یہاں بودوباش اختیار کی، جس کی بدولت ایک نئی زبان کا سانچہ تیار ہوا. ٹھیک ہے. محمد بن قاسم تو 2 سال بعد چلا گیا، لیکن جو اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ آئے تھے وہ ادھر ہی رہنے لگ گئے اور ان کی جو زبان تھی اس کا نیا سانچہ تیار ہو گیا. سید سلیمان ندوی کے بقول وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرآن کریم قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا، کہ جس چیز کو ہم آج کہتے ہیں کہ یہ حیولہ ہے اس کو اس وقت میں سندھ کی وادی میں یہ کوئی ایک زبان ہے وہ تیار ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح کے ملاپ سے بولیے تو تشکیل پا سکتی ہے لیکن زبان نہیں. مطلب کچھ لوگ ایک ورڈ بولتے ہیں، کچھ اپنا بولیاں اختیار کر لیتے ہیں، جیسے اب کہیں کچھ علاقوں میں کچھ بولیے، کچھ علاقوں میں کچھ بولیے، لیکن اس کو ہم زبان نہیں کہہ سکتے، اس کو بولی کہہ سکتے ہیں. زبان اور بولیوں میں فرق ہوتا ہے. مثلا سرائیکی، پوٹوہاری پنجابی زبان کی بولیاں ہیں. سندھ میں مسلمانوں کی عامہ سے بولیاں تو بنی ہوں گی، عربی یا سندھی کا اختلاط تو ہوا ہوگا، لیکن زبان اردو سندھ سے قرار دینا محققین کو محال لگتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں اردو. ٹھیک ہے. 2 نظریات پڑھ لیے. تھرڈ نظریہ کیا ہے؟ پنجاب میں اردو. پنجاب میں اردو کا نظریہ حافظ محمود شیرانی نے پیش کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اردو نہ دکن سے ہے نہ سندھ سے، بلکہ اس کا تعلق پنجاب سے. ہر کسی نے اپنا اپنا کنسیپٹ دے دیا. انہوں نے کہا جی نہ دکن سے ہے نہ سندھ سے ہے، پنجاب سے تعلق ہے. اور اس کی دلیل میں وہ لسانیاتی شواہد بھی پیش کرتے ہیں اور تاریخی شواہد بھی. ٹھیک ہے. 2 شواہد دیتے ہیں، لسانیاتی بھی اور تاریخی بھی. اب یہ بھی MCQ میں پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی اب وہ کہتے ہیں حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں اردو کی داغ بیل اسی دن پڑھنا شروع ہو گئی تھی جس دن مسلمان میں ہندوستان میں آ کر توئن پتہ نہیں کیا ہے اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب وہ رہنے لگ گئے تھے وہاں پہ. اس طرح سید سلیمان ندوی کے نظریے کے متعلق بات کرتے ہوئے حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں 170 سال پر محیط ہے. ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے. اچھا اب ان 2 مختلف بیانات کا مطالعہ کیا جائے تو حافظ محمود شیرانی کی بات خاصی منطقی معلوم ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن قاسم نے 1712 میں سندھ آیا، دکن سے مسلمانوں
یا عربوں کے تعلقات 1712 سے قبل کے قائم تھے، مطلب محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہی ان کے قائم جو تھے تعلقات جو تھے دکن تھے وہ قائم تھے، لیکن پنجاب سے جڑنے والا رشتہ ان دونوں تعلقات یا ذرائع سے مستقل تھا۔ 1000 عیسوی سے محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کرنے شروع کیے اور 1026 عیسوی تک مسلسل کرتے رہا۔ 1000 سے شروع ہو کے 1026 عیسوی تک کرتا رہا۔ کس نے کیے؟ محمود غزنوی نے، اور کہاں پہ کیے؟ ہندوستان پہ کیے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ 1000 سے شروع کیا اور 1026 عیسوی پہ ختم کیا۔ اس کے بعد غوری، قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد جب حملوں کا ایک طویل سلسلہ خلجی، تغلق اور مغلوں تک جاری رہتا ہے، اور یوں کہیے کہ غوری سے شروع ہونے والا حملہ کا یہ سلسلہ 1758 تک جاری اور ساری رہتا ہے، 1857 تک جاری ساری رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے ذریعے ہندوستان پر حکومت قائم کی۔ یہ تمام لوگ فارسی بولتے تھے۔ یہ تمام لوگ جو بھی ہیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں MCQ میں کہ یہ کیا بولتے تھے؟ فارسی بولتے تھے۔ کہ جب دوسروں کے کمزور ذرائع مثلاً دکن اور سندھ کی ایک زبان تشکیل پا سکتی ہے تو کیا 1000 سال میں زبان میں آنے والی تبدیلیاں زیادہ نہ ہوں گی؟ مطلب اتنے سے عرصے میں اگر اتنا حملہ ہوا اور محمد بن قاسم وہاں آیا اور لوگ نے وہاں رہنا شروع کیا اور ان کی الگ الگ بولیاں بن گئی، تو کیا اتنے 1000 سال میں جو تبدیلیاں آئی ہوں گی وہ مطلب کہ کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو تھا حافظ محمود شیرانی کا زبان کے حوالے سے تاریخی نظریہ۔ اب ہم لسانیاتی نظریے کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں اردو چونکہ پنجاب میں بنی اس لیے ضروری ہے کہ یا تو موجودہ پنجاب کے مماثل ہوں یا اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ پنجاب کے مماثل ہے اردو یا اس کی قریبی رشتہ دار ہے، جی ٹھیک ہے۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہہ دی انہوں نے۔ اگر وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر اردو اور پنجابی کے جملوں کی ساخت پر غور کیا جائے تو اس میں 3 چیزیں ہیں، فاعل، مفعول اور فعل۔ مطلب میں اسکول جاتا ہوں، میں فاعل، اور اسکول جاتا مفعول، اور پھر فعل مطلب فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے، مفعول جس پر کام کر رہا ہے، اور فعل جو کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو پنجابی میں کریں تو وہ کہتے ہیں میں اسکول جانا وہاں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں بھی فاعل، فعل اور مفعول تینوں چیزیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اردو اور پنجابی میں واحد جمع بھی ہوتے ہیں، تکسیر و تانیث بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یوں حافظ محمود شیرانی نے تاریخی اور لسانی دونوں بنیاد پر اپنے نظریات کو ثابت کیا۔ تاریخی وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ اردو تو ہے اس کی رشتہ دار ہے، یہ ہے وہ ہے، اور لسانیاتی طور پر انہوں نے کہا کہ اس کی ساخت ہے مثلاً فاعل، فعل اور مفعول، اور یہ کس نے بولا؟ حافظ محمود شیرانی نے بولا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ زبان علاقے سے نہیں زبان سے وجود آتی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان مطلب اگر آپ کسی علاقے میں رہ رہے ہیں اس سے نہیں آتی، زبان سے وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی زبان وہی رہتی ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے یہاں سے، اگر منطقی کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ ایک جگہ پر رہنے والا شخص دوسری جگہ پر چلا جائے تو علاقہ بدل جاتا ہے لیکن اس کی زبان وہی رہتی ہے۔ کہ اگر اب دیکھا جائے تو کسی گاؤں سے کوئی شخص آیا ہے اور وہ شہر میں رہنا شروع ہو گیا ہے، لیکن جو اس کی لینگویج ہے وہ تو وہی رہے گی نا، وہ تو نہیں چینج ہوگی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں علاقے سے زبان نہیں ہوتی، زبان سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ناقدین نے اس میں کیا ہے راہ پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس 2 نظریے ہیں جن کے نظریات ایک جیسے ہیں۔ ایک میں شوکت افزواری ہیں جنہوں نے تاریخ زبان اردو میں اپنے نظریات کی وضاحت کی۔ دوسرے مسعود حسن خان ہیں جنہوں نے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اپنے نظریات پیش کیے۔ اچھا اب 2 نظریے ہیں ہمارے پاس اس کے زبان سے نہیں، زبان علاقے سے نہیں زبان سے ہوتی ہے۔ اب اس میں پہلا نظریہ شوکت افزواری کا ہے اور دوسرا مسعود حسن خان کا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آج بولتے ہیں وہ ان بولیوں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، کہ آج جو ہم بولتے ہیں وہ ان بولیوں کی جو ہے ترقی کر گئی ہے، جو ہماری بولیاں تھیں وہ ان کی بولیوں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پنجابی اور اردو میں ہندوستان کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں قریب ترین مماثلت موجود ہے۔ اس کی صرف و نحو اور مسائل میں ہم باہم مطابقت موجود ہے اور 60% سے زائد الفاظ ان میں مشترک ہیں، کہ 60% سے زائد الفاظ جو ہیں مشترک ہیں اردو میں جو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو لسانی اصول و ضوابط میں الجھانا نہیں چاہتے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ سنسکرت وہ زبان ہے جو اعلیٰ طبقے کے ہندو بولتے ہیں۔ اچھا انہوں نے اتنا زیادہ ہمیں بتا بھی دیا اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم الجھانا نہیں چاہتے آپ کو، ٹھیک ہے۔ وی یو والوں کو نا تھوڑا سا دماغ
ख़राब हो गया, ठीक है। वो हमें आगे कह रहे हैं कि संस्कृत वो ज़बान है जो आला तबके के लोग बोलते थे, मतलब बादशाह, उनके वज़ीर, इस तरह के जो लोग थे वो बोलते थे। जो बाज़ार में जो गुजरने वाले लोग थे वो ये ज़बान नहीं बोलते थे, ठीक है। और पाली वो ज़बान है जो हिंदुओं के अशरफिया की ज़बान थी, मतलब जो गरीब लोग थे वो पाली बोलते थे। अब संस्कृत वो ज़बान है जो ऊंचे लोग बोलते थे, आला तबके के लोग बोलते थे। और चूँकि ये ज़बान लोग ज़्यादातर नहीं जानते थे, इसलिए वो ज़बान अपना वजूद खो चुकी है और आज उसको कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो इस तरह की भी ज़बान नहीं होनी चाहिए कि आपको उसे जान ही ना पाएँ और उसकी कोई तारीख़ ही मौजूद ना हो। अब इस नज़रिए के बारे में मसूद हसन खान की बात कह रहे हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी इससे कुछ मिलती जुलती राय दी, लेकिन मसूद हसन खान ने इसे पाली से ज़्यादा हरियाणवी के ज़्यादा करीब बताया। अब चूँकि हरियाणवी ज़बान पंजाबी ज़बान के ज़्यादा करीब है, लिहाजा मसूद हसन खान का ये नज़रिया, इनके नज़रिए को उर्दू पंजाब में, या यूँ कह लीजिए उर्दू पंजाब से है, ठीक है। अब वो पूछ सकते हैं उर्दू पंजाब से है, ये बात किसने कही? मसूद हसन खान ने कही, ठीक है। अब मजबूरी तौर पर देखा जाए तो आज हमने 3 नज़रियात पढ़े हैं, दक्कन में उर्दू, दोम सिंध में उर्दू, सोम पंजाब में उर्दू, ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं पहला नज़रिया कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। अब वो तीनों नज़रिए की आगे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर आगे पढ़े कि अगर हम इन तीनों नज़रियात को जोड़ दें तो ये देखने की कोशिश करें कि जनूब मगरिब, जनूब मशरिक़ और शुमाल से पैदा होने वाली ज़बानों की लहरें हम आखिर दहली में यकजा हुई और एक नई ज़बान बनी। मतलब कि दक्कन से जो आई, सिंध से जो आई और पंजाब से जो आई, तीनों ज़बानों की लहरें जो आई वो दहली में जमा हुई और एक नई ज़बान बनी, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों अतराफ से जो भी हमने असरात लिए थे उन तीनों ज़बानों के साथ हम पर मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यही तक था लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।